جب نبی آخری حج پہ جا رہے تھے تو حضرت جبرائیل نبی کے پاس آتے ہیں، آیت آتی ہے جس میں اعلان ہوتا ہے کہ اے رسول اس پیغام کو پہنچا دو، جو پیغام اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو آپ نے کار رسالت کو انجام نہیں دیا۔ اب ہمارے اہل سنت بھائیوں سے یہ سوال ہے کہ کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ آیت اتنی امپورٹنٹ ہے کہ کون سا ایسا پیغام ہے کہ نبی نے اس پیغام کو نہیں پہنچایا؟ تو کوئی پیغام نہیں پہنچایا۔ اس کے بعد جو ہے نبی سب کو جمع کرتے ہیں، 1,25,000 حاجی ہوتے ہیں، نبی کا آخری حج ہوتا ہے۔ سب کو جمع کرنے کے بعد رسول کہتے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ تمام مسلمانوں کے یہاں یہ حدیث جو ہے متواتر ہے۔ محدثین نے کیا کیا؟ محدثین نے کہا کہ یہ مولا کا مطلب دوست ہے، لیکن جب نبی کو اپنا لیڈر مان رہے ہیں تو نبی یہ کہہ رہے ہیں میرے جانے کے بعد میرا جانشین علی ہے، ولی جو ہے میرا وہ علی ہے۔ بہت واضح سی بات ہے، اگر کوئی بھی انسان تھوڑی سی بھی عقل لگائے تو اس کے لیے یہ بات واضح اور کلیئر ہو جائے گی کہ یہ آیت جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام کی ولایت کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے۔ اور پھر جبرائیل نازل ہوتے ہیں اور اس آیت کو لے کے نازل ہوتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی یہ آج کا دن ہے جو دن دین کامل اور کمپلیٹ ہوا۔ مولا کائنات پولیٹیکل لیڈر بھی تھے، مولا کائنات سوشل لیڈر بھی تھے۔ مولا کائنات کا جو حق چھینا گیا تھا، جو اسپریچول حق تھا، وہ تو کوئی چھین نہیں سکتا۔ وہ ولایت جو اسپریچول ولایت تھی وہ کوئی چھین نہیں سکتا تھا۔ جو چھینا گیا مولا علی علیہ السلام کا حق، وہ مولا کائنات کا پولیٹیکل اور سوشل حق تھا، جس کی وجہ سے مولا کائنات سوسائٹی میں سوشل جسٹس نہیں کر پاتے۔